Islamic banking reforms and solutions. سوال زیر بحث لانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ assess and review the current state of Islamic finance operations in the country. اسلامی بینکاری یا اسلام کا اپنا نظام معیشت ہے، اس میں کس قدر پوٹینشیل ہے کہ پورے کنونشنل بینکنگ سسٹم کو ریپلیس کرنے کی اہلیت رکھتا ہے۔ ڈاکٹر طاہر منصوری اگر مجھے سن رہے ہیں، ڈاکٹر طاہر منصوری صاحب بھی اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ ڈاکٹر محمد طاہر منصوری ایک ممتاز اسکالر ہیں اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں ڈین کی حیثیت سے اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں۔ تو میں ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا، بہت لکھا ہے ڈاکٹر صاحب نے اسلامک بینکنگ کے حوالے سے اور ایک خاص نقطہ نظر اسلامک بینکنگ کے بارے میں رکھتے ہیں اور خود بھی شریعہ بینک کے ایڈوائزر بھی ہیں۔ تو میں گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی کائنڈلی اپنے خیالات کا اس حوالے سے آپ اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اور ڈاکٹر نور احمد شاہتاج صاحب بھی مجھے اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دیگر ڈاکٹر صاحب سے بڑا ایک محبت کا تعلق رہا ہے مختلف جگہوں پر جو ہے، تو یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا تھا کہ انہیں سلام عرض کروں۔ اسلامی بینکاری کے معاملات پر میں اسلامی بینکاری سے کوئی تقریباً 2006 سے وابستہ ہوں، یعنی اسلامی یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ وہاں پہ وہ بھی جو ہے میں نے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ بہت قریب سے دیکھی۔ آج کا یہ پروگرام سیدھی سی بات ہے کہ یہ کوئی خود ستائشی پروگرام نہیں ہے، یہ خود احتسابی کا پروگرام ہے، ٹھیک ہے جی۔ مطلب کہنے کو بہت چیزیں کہی جا سکتی ہیں، ہم بہت آگے ہیں، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، وہ کافی ہے، ٹھیک ہے جی۔ میرے خیال کے مطابق اگر ہم نے اسلامی بینکاری کے اندر، خاص طور پر پاکستان میں موجودہ اسلامی بینکاری کے اندر اگر جو نقائص اور خامیاں ان کی نشاندہی کرنے میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو میرے خیال کے مطابق ہم جو ہے وہ اصلاح احوال کے لیے کچھ تجاویز بھی دے سکیں گے۔ میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اس وقت اسلامی بینکنگ کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی نظریاتی شناخت کا ہے، اور یہ ہے کرائسس آف آئیڈینٹی، شناخت کا بحران، کہ ایک ایسا مالیاتی نظام جو کہ اپنی سمت کھو چکا ہے، جس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس کا مقصد وہی ہے جو کہ کنونشنل بینک کا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کنونشنل مالیاتی نظام کا مقصد ہوتا ہے میکسیمائزیشن آف پروفٹ اینڈ منیمائزیشن آف رسک، بس دیٹس آل۔ یہ ہے میکسیمائزیشن آف پروفٹ، دیٹس آل۔ اسی کے لیے ہم جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہمارے سارے یعنی ہمارا مرکز و محور یا کارپوریٹ کلائنٹ ہے، ٹھیک ہے جی، یا پھر ہمارے جو ہے نا وہ حصہ داران ہیں، مالکان، ٹھیک ہے، اور تیسرا بینیفیشری ہم جیسے شریع ایڈوائزرز ہیں۔ یہ لائٹ موڈ میں نے جو ہے نا یہ اپنا تیسری بات کہی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بات یہ ہے کہ میں اس موضوع پہ بہت لکھ چکا ہوں۔ 2008 میں رفا یونیورسٹی نے کانفرنس کروائی تھی جس میں ڈاکٹر منظر کاف اور باقی لوگ بھی آئے تھے، جس میں نے اپنا مقالہ پیش کیا تھا کہ یوز آف ہیل ان اسلامک فائنانس، ان اسلامک بینکنگ، کہ شریعہ میں ہیل کیا ہیں، ٹریٹمنٹ آف ہیل مختلف فقہی مسالک میں، اور اسلامک بینکنگ میں جو ہے وہ اس کی بہت ساری چیزیں جو ہے کموڈٹی مرابع کے حوالے سے گفتگو۔ یہ ڈاکٹر منظر کاف نے میری رائے سے اتفاق کیا اور انہوں نے کہا یہ کموڈٹی مرابع حرام ہے، 3 دفعہ انہوں نے کہا یہ حرام ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے۔ مطلب یہ کہ وہ کموڈٹی مرابع کہ جس کے ذریعے ہم کنونشنل کو پیسے منتقل کر رہے ہیں، ہمارا سرمایہ ان کی طرف جا رہا ہے۔ یہ مجھے یاد ہے کہ 2008 میں نے جو اسٹیٹسٹکس لیے تو اس وقت جو ہے وہ کوئی 75 بلین روپے کنونشنل بینکوں میں اسلامی بینک کے جو پڑے ہوئے تھے، ایک لیڈنگ اسلامی بینک کے پڑے ہوئے تھے، اور اس سے وہ منافع کما رہے تھے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہمارے اندر اتنی جرت ہے تو ہم لوگوں کو بتائیں نا کہ جناب یہ وہ پیسے جو ہم آپ کو ڈپازیٹرز آپ کو دے رہے ہیں، یہ جناب وہ منافع ہے انورٹڈ کاماز والا جو کہ ہم نے کنونشنل بینکوں سے جو لیا ہے۔
الاسم ما حاک فی نفسک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. ٹھیک ہے جناب. اس وقت بھی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اسلامی بینکوں کو، میں کوئی 5-6 روز پہلے میں دیکھ رہا تھا، ایک اسلامی بینک کے 50 ارب روپے ایک کنونشنل بینک کے پاس تھے. کیوں آپ کنونشنل بینک کی لیکویڈیٹی کو یا کہ اس کی کیش کی ضرورت کو، سرمایہ کی ضرورت کو آپ کیوں پورا کرتے ہیں؟ کیا یہ تعاون علی الاثم نہیں ہے؟ عام لوگوں سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائیو بائیکاٹ کرو، پیسے نکالو وہاں سے، کیونکہ سود کے خلاف جو ہے یہ مطلب یہ ہے کہ خدا اور رسول کے خلاف جنگ ہے، اور آپ جو ہے وہ انڈر ہینڈ یہ سارے پیسے جناب یہ کہ انہیں دے رہے ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں وہ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ مرید سعادت اور رو رو کہ ہو گیا طائب، خدا کرے کہ ملے شیخ کو یہی توفیق. تو میرے خیال کے مطابق شیخوں کو بھی یہ توفیق جو ملنی چاہیے. آپ بھی تو اپنے پیسے نکالیں نا. سورہ مجادلہ میں کیا ہے کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. تم کبھی ہرگز یہ نہ پاؤ گے کہ وہ لوگ جو کہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں وہ دوستی رکھیں، تعاون کریں، مودت کا تعلق رکھیں ان لوگوں سے کہ جو کہ خدا اور رسول کے خلاف برسر پیکار ہیں. مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ کیسی جنگ ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ سود حرام ہے، ہیلہ سود بھی حرام ہے. خدا اور رسول کے خلاف علانیہ جنگ بھی قابل مذمت اور حرام ہے، اور جو خفیہ جنگ ہے، خفیہ جنگ وہ بھی جو ہے نا وہ حرام ہے. ایکسپلسٹ ربا بھی حرام ہے اور ڈسگائزڈ ربا جو ہے نا وہ بھی حرام ہے. ٹھیک ہے جی. رننگ مشارکہ کے حوالے سے سب کو پتا ہے کہ وہ کیا ہے، جس کو کہ ایوب صاحب نے رننگ فرام مشارکہ کہا تھا. ٹھیک ہے جی. اس پہ اتنی تحریریں آ چکی ہیں، اتنی، اور کوئی بھی یہ میرے یعنی ہمارے شاگرد رشید ڈاکٹر ابوبکر صدیق انہوں نے جو مقالہ لکھا ہے میرا خیال ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں دے سکا، کہ اس میں فقہی سوالات انہوں نے اٹھائے اور بہت تفصیل کے ساتھ انہوں نے بتائے. بھائی بات یہ ہے کہ یعنی اسلامی بینکوں کے رننگ مشارکہ اور کنونشن کے رننگ فائنانس میں فرق کتنا ہے. میں عام طور پر ایک مثال دیتا ہوں کہ 1 کروڑ روپیہ مثلا اسلامی بینک نے جو دیا، 1 کروڑ روپیہ اس کارپوریٹ کلائنٹ نے دیا. ٹھیک ہے جی. ایکچوئل منافع آپ کا عام طور پر جو بزنس میں ہوتا ہے وہ کوئی فرض کریں کہ وہ 30% ہے، یعنی کہ 60 لاکھ جو ہے وہ منافع ہوا. اب اس 60 لاکھ میں سے 30 لاکھ تو کنونشنل بینک جو ہے وہ لے جائے گا، کیونکہ باقی جو 30 لاکھ ہے اس میں سے آپ کہتے ہیں جناب ہم صرف 5 لاکھ لیں گے اور باقی جو 25 لاکھ ہے وہ ہم آپ کو ہبہ کر دیں گے. لیکن ہبہ اس وجہ سے نہیں کہیں گے کہ وہ یہاں پہ گفتگو ہوگی جی ہبہ کیوں دے رہے ہیں. اس کے لیے انہوں نے کہا جی ہم ایک اور PSR دیں گے، پروفٹ شیئرنگ، اور وہ کیا ہے 0.0001%. یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ اوپر کا جو 25 لاکھ ہے اس میں سے ہر لاکھ پہ 1 پیسہ اسلامی بینک لے گا، اور باقی 99,999 روپے اور 99 پیسے وہ جو ہے وہ کارپوریٹ کلائنٹ لے جائے گا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس 25 پہ لگائیں تو بینک کل لے رہا ہے 25 پیسے، اور یہ 25 پیسے 12 پیسے ڈپازیٹرز کو ملتے ہیں اور 12 پیسے جو بینک کو ملتے ہیں. خدا کا واسطہ بھائی مطلب یہ کہ دنیا میں یہ کون سی شراکت ہے؟ میں کسی کو یہ کہوں کہ جناب میں آپ کے ساتھ شرکت کر رہا ہوں، یہ شرکت اس طریقے سے ہوگی کہ لاکھ پہ تمہیں میں 1 پیسہ دوں گا اور باقی میں نے ایک مفتی صاحب سے بات کی، میں نے کہا یہ کون سی شرکت ہے؟ ہمارا تو شریعہ سٹینڈرڈ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی ایسا تناسب، نفع اور نقصان کا تناسب کہ جو کہ یعنی فی ہے قطع، یعنی فی احتمال قطع ربح جو ہے، یہ شریعہ سٹینڈرڈ میں کہا. تو میں نے کہا کیا 1 پیسے میں شرکت جو ہے یہ کیا یہ تناسب جو شرعی طور پر درست ہے؟ میں ایک اور بات کہتا ہوں اور وہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ جناب یہ 25 لاکھ شاہتاز صاحب، یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ کس کا حق ہے؟ بھائی یہ بنیادی طور پر حق تو ڈپازیٹر کا ہے. پیسے سارے آپ نے ڈپازیٹر کے آپ نے استعمال کیے ہیں. میں یہ کہتا ہوں آپ سرخسی کاسانی ان کے ہاں ذرا اس بحث پہ دیکھ لیں کہ ما یجوز للمضارب من التصرفات وما لا یجوز من التصرفات. اس میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے کہ مضارب رب المال کے کسی حق سے دستبردار نہیں ہو سکتا، نہ وہ ہبہ کر سکتا ہے، نہ وہ کوئی صدقہ دے سکتا ہے. یہ سارے آپ یہ 25 لاکھ کس خوشی میں جو ہے نا اسے ہبہ کر رہے ہیں؟ 30 لاکھ اسے ملا ہے، 25 لاکھ آپ مزید دے رہے ہیں صرف یہ بچانے کے لیے. نہیں جی دیکھیں ہم نے ایک شراکت کی ہے اور اس میں ہم جو ہے نا 25 پیسے لے رہے ہیں.
یہی رقم اگر یعنی یہ تو میں نے کروڑ کی مثال دی ہے نا, یہ اگر 1 بلین کی ہو تو اس صورت میں آپ 25 کروڑ اسے دے رہے ہوں گے زائد, اور خود لے رہے ہوں گے 25 روپے. پتہ نہیں وہ 25 روپے بھی بنتے ہیں یا نہیں, یا 2 روپے بنتے ہوں گے. کنونشنل والے تو ہنستے ہیں, کہتے ہیں اچھا ماشاءاللہ یہ ہے آپ کی جو اسلامی بینکاری, اس طریقے سے آپ لوگ کر رہے ہیں. ایک اور میں چیز بتاؤں, ایک نئی بدعت جو سامنے آئی ہے, اور وہ ہے اسپیشل مشارکہ پول. میں اس کو چاہوں گا کہ ذرا تھوڑا سا غور کریں. اسپیشل مشارکہ پول یعنی یعنی یہ تو میں نے آپ کو بتایا ہے, یہ تو بات ہوگی آپ کی ایسٹ سائڈ کی. جناب لائبلٹی سائڈ پر, ڈپازٹ سائڈ پر بھی ایک جو مشارکہ شروع ہوا ہے, اور وہ کیا ہے, آپ کے ڈپازٹس 4 قسم کے ہیں. مطلب ایک ہے آپ کا کرنٹ ڈپازٹ ہے, ایک آپ کا جو ہے وہ یہ جو نارمل سیونگ یا ریٹیل ڈپازٹ ہے, ایک آپ کے ٹی ڈی آرز ہیں ٹرم جن کو, اور ایک ہے آپ کا اسپیشل مشارکہ. یہ 1 to 1 مشارکہ ہوتا ہے کارپوریٹ کلائنٹ کے ساتھ, کہ جس نے 10 کروڑ 20 کروڑ دیا اور بینک کی اپنی ایکویٹی کے ساتھ. اور اس وقت آپ کے ٹوٹل ڈپازٹس کا یہ جو جس کو میں کہتا ہوں اسپیشل مشارکہ پول, یہ ٹوٹل ڈپازٹس کا کوئی 30 سے 40% تک ہو گیا ہے. جو کہنے والی بات ہے وہ کیا ہے, کہنے والی بات یہ ہے کہ جناب وہ جو کارپوریٹ کلائنٹ جو کہ آپ کو 1 کروڑ 10 کروڑ دیتا ہے, وہ ٹکا کے, پتہ نہیں اب ٹکا کا لفظ علمی ہے یا نہیں, جو ہے مطلب یہ ہے کہ وہ سر پہ مسلط ہو کے وہ کہتا ہے کہ جناب مجھے 12% چاہیے, اور بینک وہ دیتا ہے. اسلامی بینکاری میں ایکسپیکٹڈ کا مطلب ہمیشہ فکسڈ ہوتا ہے. یہ جملہ میں دوبارہ دہراتا ہوں, اسلامی بینکاری میں ایکسپیکٹڈ کا مطلب دوبارہ جو یعنی اس کا مطلب فکسڈ ہوتا ہے. باقی ساری جو ہے وہ کہانیاں ہیں. ٹھیک ہے جی. علامہ شاطبی کی اگر کسی نے الموافقات پڑھی ہو, اس میں کیا لکھو کہ مآلات الافعال معتبرۃ شرعاً, کہ افعال کا انجام کار وہ شریعہ کا ایک اصول ہے. یعنی آپ اینڈ ریزلٹس کو آپ دیکھیں, اینڈ ریزلٹس کو اگر آپ اس طریقے سے اسے جو کر رہے ہوں, ٹھیک ہے جی, تو عسکری بینک چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہے کیا؟ جی میں نے کہا وہ عسکری بینک کو طلاق دینے کا ارادہ کر لیا کیا آپ نے؟ اس کے لیے میں نے یعنی میرا خیال یہ ہے کہ اگر اسٹیٹ بینک کے شرعی ایڈوائزرز اور ان 4 بینکوں کے شرعی ایڈوائزرز جس دن مطلب یہ ہے کہ استعفیٰ دے دیں گے, میں بھی دے دوں گا انشاءاللہ.